اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی ذات کو ماننے والے اور نہ ماننے والوں کی بحث چل رہی تھی، اور ان میں پھر چونکہ ابتداء اسلام میں جو مکہ کی سرزمین کا جو ماحول تھا، ان میں اللہ رب العزت کی ذات کو ماننے والے تو تھے، لیکن اس میں غیر اللہ کو شریک کرنے والے تھے، اللہ کی وحدانیت میں غیر کو شریک کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان مشرکوں کو وقتاً فوقتاً مختلف دلائل کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، اور پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کو ماقبل آیات میں دارالسلام جنت کی طرف پکارا، بلایا، دعوت دی، اور پھر اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے جو آج ہم نے تلاوت کی ہے جنت والوں کے احوال کو بیان کیا کہ وہ دارالسلام کیا چیز ہے، اس میں لوگ کیسے ہوں گے، کس طرح رہ رہے ہوں گے، اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ گویا کہ جس نے وقت کے نبی کی بات کو مان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان اللہ کی وحدانیت کے ساتھ لے کر آیا، اس کے لیے دارالسلام جنت ہوگی۔ اور وہ جنت کیسی ہوگی؟ اس جنت میں ان کو کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس جنت میں جنتیوں کو ان کی ایمان کا اور ان کی ایمان کی بدولت نیک اعمال کا بدلہ ان کی اعمال کے کئی گنا زیادہ ملے گا۔ پھر کئی گنا زیادہ ملنے کے ساتھ یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَزِيَادَةٌ، اس سے بھی کئی گنا میں زیادہ عطا فرمائے گا۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ احسن الحسنہ، یہ تو ہو گیا توحید و ایمان کے بدلے، نیک اعمال کے بدلے اللہ رب العزت بھلائی دیں گے، ان کو نیک عمل کا بدلہ دیں گے، وَزِيَادَةٌ، اور اس سے بھی زیادہ یہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ اور جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کی جو جنتیں، اس کی جو نعمتیں ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ یہ انسان کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتی، یہ اس کی سوچ سے لامحدود باہر ہے، اس کی سوچ ان نعمتوں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ جب انسان مسلمان جنت میں داخل ہوگا، ان نعمتوں کو دیکھے گا تو وہ اسی پہ اکتفا کر لے گا۔ تو پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا تم مطمئن ہو، اس سے خوش ہو؟ وہ کہیں گے یا رب العالمین، اس جنت کی تمام نعمتوں پر ہم مطمئن ہیں اور خوش ہیں، اور کسی چیز کی ہمیں ضرورت بھی نہیں۔ پھر اللہ رب العزت اپنا دیدار کریں گے۔ جب مومن اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار کرے گا، اس سے وہ جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے۔ پھر وہ اللہ رب العزت کا دیدار اس جنت کے نعمتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو اس نیکی کے اعمال کے بدلے ہم زیادہ اجر دیں گے، لیکن اس سے بھی کئی زیادہ، یعنی کہ اللہ اپنا دیدار کرائیں گے۔ وَلَا يَرْكُ وُجُوهُمْ فَرَدٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور اس دن جو ایمان والا ہوگا، جو نیک اعمال کرنے والا ہوگا، اس کے چہرے کے اوپر کسی قسم کی نہ سیاہی ہوگی، نہ رسوائی ہوگی، نہ ذلت ہوگی۔ ہنسی خوشی خوشی وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت کے ساتھ کامیاب ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جن کے چہرے پر نہ رسوائی ہوگی اور نہ ذلت ہوگی، یہی لوگ ہیں جنت والے، اور یہی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی پھر جہنم والوں کا ذکر کر دیا کہ یہ جو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے باوجود میری ذات میں غیر کو شریک کر رہے ہیں اور آپ کی ذات کا، آپ کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، یہ جب کل میرے پاس لوٹ کر آئیں گے تو ان کے اس سیئات، گناہوں کی بدولت، مفسرین حضرات نے سیئات کا دوسرا ترجمہ شرک کی بدولت کیا ہے، کہ ان کی شرک کی بدولت اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جزاءً سیئات بمثلھا، ان کی گناہوں کی بدولت ان کا جو بدلہ دیا جائے گا وہ اسی کے برابر دیا جائے گا۔ ادھر نیک اعمال کا بدلہ کئی گنا اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں کہ عطا کروں گا، اور کئی گناہ کی بھی اوپر اکتفا نہیں، اس سے بڑھ کر اپنا دیدار نصیب کراؤں گا۔ لیکن گناہگار، مشرک، منکر، اس کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس کی گناہوں کا بدلہ اسی کی بمثل ہوگا، وہ بڑھے گا نہیں، نہ کم ہوگا۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور اس دن ان کے چہروں کو ذلت نے ڈھانپا ہوگا۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا میں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بت،
یہ ہمارے شفیع ہیں، کل اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرنے والے ہیں، ہماری ضروریات اور ہماری جان چھڑانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ما لہم کوئی بھی نہیں ہوگا ان کی شفاعت کرنے والا، کوئی بھی نہیں ہوگا ان کو میری پکڑ سے بچانے والا، عاصم بچانے والا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کو کوئی بھی اس دن بچانے والا نہیں ہوگا، اور ان کا چہرہ کأنما بمثل ایسے ہوگا جس طرح رات کا ایک سیاہ ٹکڑا، کالا اندھیرا ہوتا ہے، کچھ بھی نظر نہیں ہوتا، ان کے چہرے بمثل اس کالی رات کے سیاہ اندھیرے کی طرح ہو جائیں گے، بوجہ ان کے اس ظلم، گناہ اور شرک کرنے کی وجہ سے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جن کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، ذلت نے ڈھانپا ہوگا، یہی لوگ جہنم والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا۔ اللہ رب العزت یہاں پر جو نیک بزرگ لوگ تھے جن کی یہ عبادت کرتے تھے، پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے قرآن کی اس آیات کو سمجھنے سے پہلے کہ شرک شروع کہاں سے ہوا، شرک کی وجوہات کیا تھی، انہوں نے غیر اللہ کی ذات میں غیر اللہ کو شریک کیوں کیا۔ سورہ نوح 29ویں سپارے میں آئے گا، اس میں اس کی تفصیل ہے۔ سب سے پہلے چونکہ ایک دو دن پہلے درس میں نے بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک اللہ رب العزت نے فرمایا امت واحدہ تھی، کسی قسم کا شرک نہیں تھا، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد یہ شرک شروع ہوا اس طرح مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے یوں بڑھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جو بزرگ برگزیدہ اللہ کے بندے تھے، نیک اللہ کے بندے تھے، جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے یہاں پیچھے والی نسل نے ان کے نیک اعمال کی وجہ سے، ان کی اس نیک نامی کی وجہ سے ان کے مجسمے بنائے، اور ان مجسموں کو اپنے گھر میں بطور یادگار کے ایک عقیدت کے ساتھ رکھا کہ یہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے تھے، ہمارے آباء و اجداد میں سے تھے۔ عقیدت کے دور پر کسی قسم کے شرک کا ان کا ارادہ نہیں تھا، کسی قسم کی گناہ کا ان کا ارادہ نہیں تھا، لیکن عقیدتاً انہوں نے ان کا مجسمہ بنایا اور اس کو اپنے گھر میں رکھا، اور اس کو دیکھ کر ان کو یاد کرتے تھے۔ کرتے کرتے جب یہ نسل بوڑھی ہوئی اور ان کی نسل جوان ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ برگزیدہ مجسمے ہمارے آباء و اجداد کے، ہمارے والدین نے بڑے عقیدت کے ساتھ گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، بڑی محبت ہے ان کے ساتھ، انہوں نے اس کو اٹھایا اور لا کر باہر شاہراہوں کے چوکوں میں جا کر کھڑا کر دیا، اور اس وقت بھی ان کے ذہن میں کوئی کسی قسم کی گناہ کا ارادہ نہیں تھا، وہ بھی وحدانیت کے قائل تھے، لیکن چونکہ شیطان نے اپنا کام کرنا تھا، شیطان ازلی دشمن تھا۔ جب یہ نئی نسل پہنچی اور وہ پہلی والی نسل جس نے مجسمہ اپنے ان بزرگوں کو بنایا تھا وہ فوت ہو گئے، بتانے والے رہے ہی نہیں، شیطان کے بہکاوے، شیطان کی چالیں، شیطان کی تدبیریں کافی زیادہ تھیں، انہوں نے چوک میں مجسمے رکھوا دیے، اب آنے جانے والا گزرنے والا ان کو دیکھنے لگا، اور آہستہ 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 جب یہ نسل بھی ختم ہونے کے قریب ہوئی، آنے والی نسلوں میں ان کی وہ عقیدت جو تھی وہ شرک کے رخ اختیار کر گئی، اور انہوں نے آ کر ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، اپنی ضروریات میں پکارنا شروع کر دیا، اپنے اس میں ان کو بلانا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہو یوم نحشرہم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا، یہ قرآن کی آیات نیک پیروں کے حق میں ہے، نیک بزرگان دین کے حق میں ہے، جو نیک اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہیں یہ ان کے حق میں ہے، اور اللہ کے وہ نیک بندے انہوں نے مجسمے بنائے تھے، اور اس دور سے چلتے 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 پھر یہ مکہ کے دور کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وقت آیا تو یہ منات اور یہ عزا، یہ جو نام رکھے ہوئے تھے یہ وہ چلے آ رہے تھے، ہر ایک نے اپنا بت بنایا ہوا تھا، کوئی تجارت کا بت تھا، کوئی ان کے گھر کے معاملات کا بت تھا، کوئی ان کے باہر کے معاملات کا، کوئی شادی کا تھا، کوئی منگنی کا تھا، ہر ایک نے اپنا اپنا بت بنایا تھا، کوئی بت سفر پہ جا رہا اپنا بت جیب میں رکھ کر چڑھتا تھا اپنا خدا، اور کوئی کہ جہاں گھر میں علیحدہ ایک کمرے کا علیحدہ بت خدا ہے، دوسرے کا علیحدہ بت بنا کر خدا رکھا ہوا ہے، یہ اس وقت سے چلا ہوا آ رہا تھا، وہ ان کے ذہن میں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ان برگزیدہ بندوں کے مجسمے تھے، یہ وہ چلے آ رہے تھے، انہوں نے مرنے سے پہلے ان کو اپنی عبادت کی یا شرک کی کسی قسم کی دعوت نہیں دی تھی، یہ نیک بندے تھے،
اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہ عبادت، یہ شرک انہوں نے خود اپنی طرف سے ان کا شروع کیا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، تمام انسانیت کو ہم جمع کریں گے، تو ان برگزیدہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ رب العزت کھڑا کرے گا، اور جو ان کا شرک کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو بھی لا کر کھڑا کرے گا، اور اللہ رب العزت کہیں گے کہ کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہوں کے اوپر، اور کیوں تم ان کا شرک، ان کی عبادت کرتے تھے؟ کیا انہوں نے تم سے کہا تھا کہ ان کی عبادت کرو؟ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تفریق ڈال دیں گے، مخالفت ڈال دیں گے ہم دونوں کے درمیان۔ تو جن کی یہ عبادت کرتے تھے وہ بزرگان دین، وہ برگزیدہ بندے، وہ کہیں گے یا رب العالمین ہمیں تو علم ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ہماری عبادت کی ہے، مجسمے بنائے ہیں، ہماری اس طرح عبادت کی ہے، ہمیں پکارا ہے، ہمیں تو ان کی حالات کا کسی قسم کا بھی علم نہیں ہے۔ ما کنتم ایانا تعبدون، انہوں نے جو ہماری عبادت کی ہے وہ انہی کا فعل ہے، وہ انہی کی اس سر پر ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ رب العزت کافی ہو جائے گا گواہ کے طور پر، بیننا و بینکم، ان نیک برگزیدہ بندوں کے درمیان اور ان مشرکوں کے درمیان۔ اِنَّا كُنَّا عَنْ عِبَادِكُمْ لَغَافِلِينَ، اور وہ نیک بندے اللہ رب العزت کو کہیں گے کہ ان کی عبادت سے ہم غافل ہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہے انہوں نے ہماری عبادت کی ہے، نہ ہم نے ان کو دعوت دی ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْفَلَتْ، اس وقت آزما کر دیکھ لے گا ہر وہ نفس جس نے دنیا میں شرک کیا تھا، ما اسلفت وردوا الی اللہ، کہ کوئی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان برگزیدہ بندوں میں سے ان کے لیے شفیع بننے والا نہیں، ان کے لیے شفاعت کرنے والا نہیں ہے، ان کو چھڑانے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ما اسلفت وردوا الی اللہ، کہ انہوں نے جو دنیا میں نیک نفع کمایا یا ان کو جو ضرر پہنچا غیر اللہ کو شفیع و معبود بنانے سے، وہ ان کو ادھر ہی معلوم ہو جائے گا، اور عذاب اللہ کا ان کا سامنے آ جائے گا، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہو جائے گا مولاہم الحق کا، کہ اللہ رب العزت جو اللہ کی ذات ہے وہ حق ہے، وہ سچ تھی، اسی کی وحدانیت کے مطابق زندگی گزارنی تھی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور غائب ہو جائے گے ان سے، ما کان یفترون، جو وہ جن کے ذریعے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن کے ذریعے وہ فیصلے کرواتے تھے، جن کو شفیع سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر مکمل واضح انداز میں جھنجھوڑ کر ان کو اس طریقے سے سمجھایا، اور پھر ساتھ اللہ رب العزت دلیل عقلی توحید کے اوپر دے رہے ہیں۔ عقل استعمال کرو توحید کے اوپر، اپنی عقل سوچ و بچار کرو، یہاں سے دلیل عقلی برائے توحید کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرمانے وقل، اور کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من یرزقکم من السماء، من یرزقکم من السماء، کون رزق اتارتا ہے تمہارے لیے آسمانوں سے اور زمین سے، ام یملک السمع والابصار، اور کون تمہارے کان کا مالک ہے، کون تمہاری آنکھ کا مالک ہے، تمہاری آنکھ سے شنوائی ختم ہو جائے، کون ہے دنیا میں جس کو تم اب میری عبادات میں شریک کرتے ہو، میرے لائق، میرے برابر سمجھتے ہو، اسے کہو نا تمہاری کان کی سنوائی واپس لا کر دکھائے۔ اگر تمہاری آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو کون ہے دنیا میں، کون سا تمہارا بت ہے جو تمہاری آنکھ کی بینائی واپس دے کر دکھلائے، لا کر دکھاؤ نا۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ میں سے مردہ۔ تمہاری جو عبادات جن کی تم کرتے ہو، جو تم نے مختلف بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں، انہیں کہو نا کہ زندہ میں سے مردہ نکال کر دکھائے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ، اور ان سے کو کہو نا کہ مردہ میں سے زندہ کا نکال کر دکھائے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے مردہ زمین میں سے فصل نکال کر دکھائی، مردہ انڈے میں سے زندہ چوزہ نکال کر دکھایا، اور یہی اسی طرح اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُ اللَّهُ، پس فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پس آپ کہہ دیجئے کہ یہ تمام تدبیر کے ساتھ، تمام ترتیب کے ساتھ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، کون چلانے والا ہے؟ فَيَسْقُولُونَ، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے کہ یہ اللہ کی ذات ہے، زندہ میں سے مردہ، مردے میں سے زندہ نکالنا اور دنیا کو ترتیب کے ساتھ چلانا، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ افلا تتقون، کیا تم غور و فکر عقل نہیں رکھتے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ فذالکم اللہ ربکم،
بس یہ ہے تمہارا رب. اللہ رب العزت نے اپنا رب ہونے کی تعریف کروائی ہے. اللہ رب العزت فرما رہے کہ میں ہوں تمہارا رب. یہ ہے تمہارا رب جو زندہ سے مردہ، مردے سے زندہ نکالتا ہے، جو دنیا کو ترتیب کے ساتھ چلا رہا ہے. فذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب الحق، سچا. فماذا بعد الحق الا ضلال، کیا اس طرح واضح وحدانیت کو بیان کرنے کے بعد حق کوئی ڈھکا چھپا رہ گیا؟ الا الضلال، اس طرح واضح بیان حق کو بیان کرنے کے بعد صرف ضلالت ہی رہ گئی، گمراہی ہی رہ گئی ہے. فأنا تصرفون، کیا تم پھرنے والے نہیں ہو اس شرک سے، اللہ کی وحدانیت کی طرف پھر کر آنے والے نہیں ہو؟ کذالک حقت کلمۃ ربک، پھر اللہ رب العزت نے اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر قرآن کی یہ آیتیں ان کو تبلیغ کی، ان کو دعوت دی. یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی جن کی قسمت میں، تقدیر میں گمراہی لکھی جا چکی تھی، وہ پھر بھی انکار کر رہے تھے. ان کے اتنی واضح دلائل دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا انکار آپ کی ذات کے اوپر گراں گزرتا تھا. آپ کو تکلیف ہوتی تھی. آپ کی تکلیف اور آپ کی بے چینی دیکھ کر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی کے فرمایا کہ جس طرح یہ ایمان نہیں لاتے، اللہ رب العزت کے حق کلمے کو دیکھ کر سمجھ کر ایمان نہیں لاتے، اللہ رب العزت نے ان کی قسمت میں یہ ضلالت لکھ دی ہے. اور یہ فاسق کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دی، تسلی دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے جن کی ان قسمت میں ہدایت ہوگی وہ لے آئیں گے. آپ اپنی جان کے اوپر اتنا گراں نہ گزاریں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر اللہ رب العزت پھر اسی دلیل کا احاطہ کرتے ہوئے بطور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا، کل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر، حل من شرکائکم، کیا جن کو تم معبودان باطلہ عبادت کرتے ہو، اللہ کی وحدانیت پہ شریک کرتے ہو، کیا وہ دنیا کو اس طرح پیدا کر سکتے ہیں جس طرح اللہ رب العزت نے پہلی دفعہ پیدا کیا؟ اور ثم یعیدہ، پھر اللہ رب العزت ان کو مار کر اپنی طرف دوبارہ زندہ کر کے لوٹائے گا. کیا تمہارے عبادات، تمہارے معبودان باطلہ، تمہارے بت اس طرح کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا ان کا خود ہی، قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے اور اللہ رب العزت ہی دوبارہ پیدا کرنے والا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ، تو کیوں تم تحقیق نہیں کرتے اس کے بارے میں؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور ان کو فرمایا کہ جن کی قسمت میں نہ ماننا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ اپنی ذات کے اوپر تکلیف نہ رکھیں. انہوں نے نہیں ماننا. جن کی قسمت میں اللہ رب العزت نے ہدایت لکھ دی وہ آ جائیں گے. اتنے واضح دلائل عقلیہ اور اتنے واضح سب کچھ اللہ اپنا تعارف کرانے کے بعد بھی اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو ہدایت دینا ہی نہیں چاہتے. دوسرا حدیث میں تو نہیں، بزرگان دین کا قول تھے کہ اللہ کی اس قرآن کو سننا، سمجھنا، یہ جو شخص سنتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہدایت کی توفیق دیتے ہیں. مشرک جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے بھاگتا ہے. جس طرح کہ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ابو جہل کانوں میں انگلیاں دے کر گزر جایا کرتا تھا، کہیں اس کلام کا کوئی جملہ، کوئی لفظ میرے کانوں میں پڑ نہ جائے، کہیں مجھ پر اس کا اثر نہ ہو جائے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتے تھے اور سنتے تھے کہ آخر یہ کون سا کلام ہے جس نے دنیا میں تبدیلی لائی ہے، جس نے دنیا میں بے چینی برپا کر دی ہے، جس سے لوگ نظام درہم برہم کر دیے اس نے ہمارا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریب ہو کر اس کو سننا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، یہ ادا اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ یا رب العالمین ابو جہل یا حضرت عمر کے ذریعے دین اسلام کو طاقت عطا فرما، تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی.
اسلام کی نعمت عطا فرمائے۔ تو یہ جو سننا سمجھنا بیٹھنا، یہ اللہ کے اس کلام کو سننا سمجھنا بیٹھنا، یہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت ہماری ایمانوں کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ رب العزت ہماری زندگی کو شرک سے دور رکھیں گے، اور کل قیامت کے دن بھی ہمارے لیے یہ ترقی کا سبب بنے گا۔ للذین احسنوا الحسنی، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے بھلائی کی، ان کی بھلائی کی، احسنوا بھلائی کی، الحسنی زیادہ بھلائی ہوگی، وزیادۃ اور مزید اس سے بھی زیادہ ہوگی، ولا یرحق وجوہہم اور پہنچے گی ان کے چہروں کو فترت سیاہی، ولا ذلۃ اور نہ ہی رسوائی، اولئک یہی لوگ اصحاب الجنت جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون اسی میں ہمیشہ رہیں گے، والذین اور وہ لوگ کسبوا سیئات کمائی جنہوں نے گناہ جزاؤہم سیئات بدلہ ہوگا ان کی گناہوں کا بمثلہا ان کی مثل، وترحقہم ذلہ اور ڈھانپ لے گی ان کے چہرے کو ذلت، ما لہم من اللہ من عاصم اور نہیں ہوگا ان کو اللہ سے کوئی چھڑانے والا، کأنما اغیشت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، کأنما مثل اس کے اغیشت ڈھانپے گئے چہرے ان کے قطعا ٹکڑا رات کے اندھیرے کی طرح، اولئک یہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اسی میں ہمیشہ رہیں گے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن ہم جمع کریں گے سب کے سب کو، ثم پھر نقول کہیں گے ہم ان سے، للذین واسطے ان لوگوں کے اشرکوا جنہوں کو شریک بنایا، مکانکم کھڑے ہو جاؤ اپنے اپنے مکان، انتم وشرکاؤکم تم اور تمہارے شریک جن کو تم نے شریک بنایا، فزیلنا بینہم بس مخالفت پیدا کر دیں گے ہم ان کے درمیان۔ مفسرین حضرات نے دو یہاں پر تفسیر بیان کی ہے، فزیلنا بینہم مخالفت پیدا کر دیں گے، یعنی ان برگزیدہ بندوں کو اٹھا کر جنت میں لے جائیں گے اور ان مشرکوں کو اٹھا کر جہنم میں، یہ مخالفت ہے۔ اور دوسری مخالفت یہ ہے کہ وہ کہیں گے، دعویٰ کریں گے کہ انہوں نے ہمیں اپنی عبادت کا کہا تھا اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے تھے، اور وہ انکار کریں گے، یا رب العالمین ہم تو کئی عرصہ پہلے فوت ہو گئے تھے، ہمیں تو ان کی عمل کا کوئی علم ہی نہیں، بلکہ جب ہم فوت ہوئے یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمیں تو یہ فرق علم بھی نہیں ہے۔ تو یہ مخالفت اللہ رب العزت ان کے درمیان ڈال دیں گے، فزیلنا بینہم مخالفت پیدا کر دیں گے اللہ رب العزت ان کے درمیان، وقالا اور کہیں گے شرکاؤہم ان سے ان کے وہ شریک، ما کنتم ایانا تعبدون کس چیز کے ذریعے تم عبادت کرتے تھے ہماری، فکفا باللہ شہیداً پس کافی ہو جائے گا اللہ رب العزت گواہ، بیننا و بینکم ان کے درمیان اور ان برگزیدہ بندوں کے درمیان، انا کننا عن عبادتکم لغافلین بے شک ہم تمہاری عبادت کرنے سے غافل تھے، علم نہیں تھا، لا علم تھے، ہنالک اسی وقت تبلو کل نفس جان لے گا دیکھ لے گا ہر ایک نفس، ما اسلفت جو کچھ کمایا انہوں نے، وردو اللہ وردو اور لوٹا دیا جائے گا ان کی طرف، یعنی کہ جو نفع کمایا یا نقصان کمایا ان کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا، ان کو لوٹا دیا جائے گا، ان کے سامنے آ جائے گا۔ مولاہم الحق اللہ ہی مولا ہے تمہارا سچا، وضل عنہم ما کانوا یفترون اور غائب ہو جائیں گے ان سے وہ گمراہی جو وہ کرتے تھے۔ کل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من یرزقکم من السماء کون رزق دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے، ام من یملک السمع والابصار کون مالک ہے تمہاری کانوں کا اور آنکھوں کا، ومن یخرج الحی من المیت اور کون زندہ کرتا ہے کون نکالتا ہے زندے میں سے مردہ، ویخرج المیت من الحی اور کون نکالتا ہے مردے میں سے زندہ، ومن یدبر الامر اور کون تمام کاموں کو میں تصرف کرتا ہے، کون تمام کاموں کو تدبیر کے ساتھ چلاتا ہے، فسیقولون اللہ پس کہہ دیجئے کہ اللہ ہے، فقل پس کہہ دیجئے افلا تتقون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، فذالکم اللہ یہ اللہ ہے تمہارا، ربکم الحق کا رب ہے تمہارا سچا، فماذا بعد الحق کی کیا رہ گیا اس کے بعد حق کے، الا الضلال مگر ضلالت گمراہی،
فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کیا تم اس میں پھرنے والے ہو؟ کذالک، اسی طرح حقت کلمۃ ربک، حق ہے تیرے رب کا کلمہ، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، فسقوا، تمام جو فاسق ہیں، انہم لا یؤمنون، یہ فاسق سب کے سب نہیں ایمان لانے والے۔ قل کہہ دیجیے، حل، کیا، من شرکائکم من یبدئ الخلق، کیا تمہارے وہ شریک سب پیدا کر سکتے ہیں پہلی مرتبہ مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر اسی کی طرف لوٹا سکتے ہیں، اعادہ کر سکتے ہیں؟ قل اللہ یبدئ الخلق ثم یعیدہ، کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو اور پھر وہی اعادہ کرنے والا ہے اسی کو۔ فَأَنَّا، پس کیا، تو فکون، تم تحقیق نہیں کرتے؟ سبحان ربک۔